دوستو یہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں. آج سے کوئی قریباً 20-25 سال پہلے جب انٹرنیٹ اور موبائل فون ٹیکنالوجی اتنے وسیع پیمانے پر نہیں تھی تو تب لوگوں کے تفریحات اور مشاغل قدرے مختلف ہوتے تھے، جیسے کہ اخبار بینی اور ادبی کتب کا مطالعہ، سسپنس اور جاسوسی ناول کا پورا مہینہ انتظار کرنا اور بڑے انہماک سے ایک ہی نشست میں پورا پڑھنا، تاریخی اور لوک داستانوں کا بار بار سننا، ریڈیو اور ٹی وی پر اپنے پسندیدہ پروگرام کے لیے ایک لمبا انتظار کرنا. غرضے کہ زندگی آج کے سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ والی ڈیجیٹل لائف سے بہت مختلف تھی. دوستو ذکر چونکہ ماضی کا ہو رہا ہے، چنانچہ اسی تناظر میں ہم اپنی آج کی سیریز میں ایک بہت ہی دلچسپ اور تاریخی کردار کا ذکر کرتے ہیں جس پر ماضی میں کئی ایک کتابیں لکھی گئیں اور فلمیں بھی بنائی گئیں، اور ہمارے اس کردار کا نام ہے سلطانہ ڈاکو. دوستو میں ہوں ذوالفقار اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل زلفی ٹی وی. امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی سیریز بھی پسند آئے گی. آپ سے درخواست ہے کہ حسب روایت ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو پریس کریں. تو آئیے چلتے ہیں بقیہ کہانی کی طرف. امیروں کا مال لوٹنا اور غریبوں میں تقسیم کرنے کا ذکر ہو تو 14ویں صدی کا ایک کردار رابن ہوڈ یاد آتا ہے، جو اپنے ساتھیوں سمیت برطانوی کاؤنٹی ناٹنگھم شہر میں شیر ووڈ کے جنگلات میں رہتا تھا. وہ ایک عام شہری تھا، لیکن ناٹنگھم کے بدماش شیرف نے اس کی زمین زبردستی چھین لی تھی، جس کی وجہ سے وہ ڈاکے ڈالنے لگا تھا. اس کے بارے میں کئی ناول لکھے گئے اور بہت سی فلمیں بنی، مگر پھر بھی اس کے بارے میں یہ بحث آج تک موجود ہے کہ وہ حقیقی زندگی میں وجود رکھتا بھی تھا یا نہیں. تاہم ایسا ہی ایک کردار ہندوستان میں بھی گزرا ہے جو روایت کے مطابق امیروں کو لوٹتا تھا اور غریبوں کی مدد کرتا تھا. یہ کردار تھا سلطانہ ڈاکو، جسے 96 سال پہلے 7 جولائی 1924 کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا تھا. سلطانہ ڈاکو کے عقیدے کے متعلق کچھ وثوق سے نہیں کہا جا سکتا. بیشتر لوگوں کے نزدیک وہ مسلمان تھا، جبکہ چند مورخین نے اسے ہندو عقیدہ کا پیروکار بتایا ہے، کیونکہ وہ بھاتو قوم سے تعلق رکھتا تھا جو عقیدے کے لحاظ سے ہندو تھی. سلطانہ اور اس کے گروہ کے لوگ ضلع مراد آباد کے رہنے والے تھے اور سب کے سب جرائم پیشہ تھے. سلطانہ اور اس کے گروہ کے افراد مختلف جرائم میں سزا کے طور پر یوپی کے علاقے نجیب آباد میں پتھر گڑھ کے علاقے میں قید کیے گئے تھے. مگر آہستہ آہستہ یہ افراد قید سے فرار ہونے لگے اور انہوں نے بھاتو قوم ہی کے ایک شخص بالم کند کی قیادت میں چوری چکاری کی وارداتیں شروع کر دیں. بالم کند ایک دن اپنے زعم میں مالوف خان نامی ایک بہادر پٹھان سے الجھ بیٹھا اور اس کی گولی کا نشانہ بن گیا، جس کے بعد اس گروہ کی قیادت سلطانہ کے ہاتھ میں آ گئی. سلطانہ ابتدا میں چھوٹی موٹی چوری چکاری کیا کرتا تھا. اردو کے پہلے جاسوسی ناول نگار اور اپنے زمانے کے مشہور پولیس افیسر ظفر عمر اسے ایک مرتبہ گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، جس پر انہیں 5000 روپے کا انعام ملا، اور جو کہ اس ٹائم ایک بہت بڑی رقم ہوتی تھی. ظفر عمر کی صاحبزادی حمیدہ اختر حسین رائے پوری نے اپنی کتاب نایاب ہیں ہم میں لکھا ہے کہ ظفر عمر نے سلطانہ کو ایک 2-2 کے مقابلے میں گرفتار کیا تھا. اس وقت سلطانہ پر سوائے چوری چکاری کے قتل کا کوئی الزام نہ تھا، اس لیے اسے محض 4 سال کی قید بامشقت سنائی گئی تھی. ظفر عمر نے اس گرفتاری پر ملنے والی رقم اپنے سپاہیوں اور علاقے کے لوگوں میں تقسیم کر دی تھی. بعد ازاں ظفر عمر نے اردو میں کئی جاسوسی ناول تحریر کیے، جن میں پہلا ناول نیلی چھتری تھا، اور اسی کہانی کا محور بھی سلطانہ ڈاکو ہی تھا. دوستو رہائی کے بعد سلطانہ نے اپنے گروہ کو اثر نو منظم کیا. اس نے نجیب آباد اور سہارنپور کے سرکردہ لوگوں سے رابطے استوار کیے اور اپنے قابل اعتماد مخبروں کا جال بچھا کر ڈاکے مارنے شروع کر دیے. اس سے اپنے مخبروں کے ذریعے مالدار اسامیوں کی خبر ملتی اور سلطانہ ہر ڈاکے کی منصوبہ بندی بڑی احتیاط کے ساتھ کیا کرتا تھا اور ہمیشہ کامیاب لوٹتا. ظفر عمر کے مطابق سلطانہ ڈاکو بڑے نڈر طریقے سے ڈاکہ ڈالتا تھا اور ہمیشہ پہلے سے لوگوں کو اطلاع کر دیتا تھا کہ ماں بدولت تشریف لانے والے ہیں. ڈاکے کے دوران وہ خون بہانے سے حتی المقدور گریز کرتا، لیکن اگر کوئی شکار مزاحمت کرتا اور اسے یا اس کے ساتھیوں کی جان لینے کی کوشش کرتا تو وہ ان کے قتل کرنے سے دریغ نہ کرتا. یہ بھی مشہور ہے کہ وہ اپنے مقتولین یا مخالفین کے ہاتھ کی 3 انگلیاں بھی کاٹ ڈالتا. امیر ساہوکاروں اور زمینداروں کے ہاتھوں ستائے ہوئے غریب عوام اس کی درازی عمر کی دعائیں مانگتے
اور وہ بھی جس علاقے سے مال اٹھتا وہیں کے ضرورت مندوں میں تقسیم کروا دیتا۔ دوستو، سلطانہ کی ڈکیتیوں کا یہ سلسلہ کئی سال تک جاری رہا، مگر چونکہ حکومت انگریزوں کی تھی اس لیے وہ یہ صورتحال زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ پہلے تو انہوں نے ہندوستانی پولیس کے ذریعے سلطانہ کو ٹھکانے لگانے کی کوشش کی، مگر سلطانہ کے مخبروں اور غریب دیہاتیوں کی مدد کے باعث وہ اپنے ارادوں میں کامیاب نہ ہو سکے۔ بالآخر انگریزوں نے سلطانہ ڈاکو کی گرفتاری کے لیے برطانیہ سے فریڈی ینگ نامی ایک تجربہ کار انگریز پولیس افسر کو انڈیا بلانے کا فیصلہ کیا۔ فریڈی ینگ نے ہندوستان پہنچ کر سلطان کی تمام وارداتوں کا تفصیلی مطالعہ کیا اور ان واقعات کی تفصیل معلوم کی جب سلطانوں اور اس کے گروہ کے افراد پولیس کے ہاتھوں گرفتاری سے صاف بچ نکلتے تھے۔ فریڈی ینگ کو یہ نتیجہ نکالنے میں زیادہ دیر نہ لگی کہ سلطانہ کی کامیابی کا راز اس کے مخبروں کا بچھایا ہوا جال ہے جو محکمہ پولیس تک پھیلا ہوا ہے۔ وہ یہ بھی جان گیا کہ منوہر لال نامی ایک پولیس افسر سلطانہ کا خاص آدمی ہے جو سلطانہ کی گرفتاری کی ہر کوشش کی خبر اس تک پہنچا دیتا تھا، اور اس سے قبل کہ پولیس سلطانہ کے ٹھکانے تک پہنچتے وہ اپنے بچاؤ کی تدبیر اختیار کر لیتا اور راہ فرار اختیار کرتا۔ فریڈی ینگ نے سلطانہ کو گرفتار کرنے کے لیے بڑی ذہانت سے منصوبہ بندی کی۔ سب سے پہلے تو اس نے منوہر لال کا تبادلہ ایک دور کے علاقے میں کر دیا، پھر نجیب آباد کے عمائدین کی مدد سے سلطانہ کے ایک قابل اعتماد شخص منشی عبدالرزاق کو اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ہو گیا، جو کہ سلطانہ کا انتہائی قابل اعتماد اور بھروسے والا آدمی تھا۔ سلطانہ کی جہ پناہ نجیب آباد کے نواح میں واقع جنگل تھا جسے کجلی بن کہا جاتا تھا۔ یہ جنگل انتہائی گھنا اور درندوں سے بھرا ہوا تھا، مگر سلطانہ اس جنگل کے چپے چپے سے واقف تھا۔ اس کی کمین گاہ جنگل کے ایک ایسے گھنے علاقے میں تھی جہاں دن کے وقت میں بھی سورج کی روشنی کا پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ سلطانہ بھیس بدلنے کا بھی ماہر تھا اور اس کے چھریرے بدن کی وجہ سے اسے دیکھنے والا کوئی شخص بھی نہیں پہچان پاتا تھا کہ یہ سلطانہ ہے یا کوئی عام آدمی ہے۔ فریڈی ینگ نے منشی عبدالرزاق کی اطلاعات کی بنیاد پر سلطان کے گرد گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا۔ منشی عبدالرزاق ایک جانب سلطانہ سے رابطے میں تھا تو دوسری طرف اس کی نقل و حرکت کی اطلاع فریڈی ینگ تک پہنچاتا رہتا تھا۔ ایک دن منشی نے سلطانہ کو ایک ایسے مقام پر بلایا جہاں پولیس پہلے ہی سے چھپی ہوئی تھی۔ سلطانہ جو ہی منشی کے بچھائے ہوئے جال تک پہنچا تو ایک انگریز افسر نے اسے اپنے ساتھیوں کی مدد سے قابو کر لیا۔ سلطانہ نے پہلے فائر کرنا چاہا مگر پولیس اس کی رائفل چھیننے میں کامیاب ہو گئی۔ اب اس نے بھاگنا چاہا مگر ایک کانسٹیبل نے اس کے پیروں پر رائفل کا بٹ مار کر اسے گرا دیا اور یوں سلطانہ گرفتار ہو گیا۔ آپریشن کی نگرانی فریڈی ینگ کر رہے تھے جنہیں اس کارنامے کے بعد ترقی دے کر بھوپال کا آئی جی جیل خانہ جات بنا دیا گیا۔ فریڈی ینگ سلطانہ کو گرفتار کر کے آگرہ جیل لے آئے جہاں اس پر مقدمہ چلا اور سلطانہ سمیت 13 افراد کو سزائے موت کا حکم دے دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی سلطانہ کے بہت سے ساتھیوں کو عمر قید اور کالا پانی کی سزا بھی سنائی گئی۔ 7 جولائی 1924 کو سلطانہ کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا، مگر علاقے کے عمرہ پر اس کی دہشت اور عوام میں اس کی شہرت کے چرچے ایک عرصہ تک جاری و ساری رہے۔ دوستو، سلطانہ انگریزوں سے شدید نفرت کرتا تھا۔ کہتے ہیں اسی نفرت کی وجہ سے وہ اپنے کتے کو رائے بہادر کہہ کر بلاتا تھا۔ رائے بہادر یہ ایک اعزازی خطاب تھا جو انگریز سرکار کی جانب سے ان کے وفادار ہندوستانیوں کو دیا جاتا تھا۔ سلطانہ کے گھوڑے کا نام چیتک تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جس زمانے میں سلطانہ پر مقدمہ چلایا جا رہا تھا اس کی دوستی فریڈی ینگ سے ہو گئی۔ فریڈی ینگ جو سلطانہ کی گرفتاری کا باعث بنا تھا، سلطانہ کے واقعہ سے اتنا متاثر ہو گیا کہ اس نے سلطانہ کو معافی کی درخواست تیار کرنے میں مدد دی، مگر یہ درخواست مسترد ہو گئی۔ سلطانہ نے فریڈی ینگ سے درخواست کی کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے 7 سالہ بیٹے کو اعلیٰ تعلیم دلوائی جائے۔ فریڈی ینگ نے سلطانہ کی خواہش کا احترام کیا اور اس کی سزائے موت کے بعد ان کے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے انگلینڈ بھیج دیا اور بعد ازاں وہ انڈیا واپس آیا اور ICS کے امتحان پاس کرنے کے بعد محکمہ پولیس کا اعلیٰ افسر بنا، جہاں سے وہ انسپیکٹر جنرل کے عہدے سے سبکدوش ہوا۔ دوستو، سلطانہ اپنی زندگی میں ہی ایک طلسماتی کردار بن چکا تھا۔ عوام اس سے محبت کرتے اور اس کے کردار کی خوبیوں نے ادیبوں اور قلم سازوں کو اپنی جانب متوجہ کیا اور اس کے بارے میں ہالی ووڈ، بالی ووڈ اور لالی ووڈ
تینوں فلمی مراکز میں فلمیں بنی۔ ہالی ووڈ میں اس کے بارے میں بننے والی فلم کا نام دی لانگ ڈیول تھا۔ پاکستان میں اس کردار پر 1975 میں پنجابی زبان میں فلم بنائی گئی، جس میں سلطانہ کا کردار اداکار سدھیر نے کیا تھا۔ سلطانہ کے کردار پر سجید سراف نے دی کنفیشن آف سلطانہ ڈاکو کے نام سے ایک ناول بھی تحریر کیا، جو پڑھنے والوں کو آج بھی اپنے سحر میں جکڑ لیتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری تاریخی سیریز کی ایک اور کیس سلطانہ ڈاکو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ہم اپنی اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے گڈ بائے۔